نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس دن سے ہی ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ انگلستان ہو، سویڈن ہو، یا دنیا کے کوئی اور گماشتے ہوں، ان کے باپ دادا نے بھی یہ کوشش اور کاوش کی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کہتے ہیں اس نور کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا میں رب رحمان کا کام ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پوری دنیا کائنات کے کافر اکٹھے ہو کر کے بھی اس نور کو ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر سکتے۔ سویڈن میں حالیہ پیش آنے والا واقعہ آپ تمام احباب کی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ کے کانوں نے سنا ہوگا۔ محترم بھائیوں، قرآن اللہ کا نور ہے اور اس کی روشنی پوری کائنات کے اندر دن بدن پھیلتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ پھیلتی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں قل موتوا بغیظکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تمہیں غصہ بہت آتا ہے، او کافروں اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ۔ اے پوری دنیا کے کافر، ان کے باپ دادا ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، جنہوں نے اس دن سے مخالفت کی تھی جس دن نبی محترم نے قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا تھا، لوگو اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میں محمد کو نبی، رسول، رہبر، قائد، رہنما، لیڈر مان لو۔ اس وقت ان کے باپ نے کہا تھا تبا لک یا محمد، یا محمد آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، آپ کے ہاتھوں کے بارے میں جن ہاتھ مبارکوں سے پیارے پیغمبر اشارہ فرما رہے تھے ان ہاتھوں کی گستاخی کی، تو آسمان والے رب نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ او بدبخت، میرے نبی کے تو ہاتھ بلند ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں کی کیا بات ہے، میرے نبی کے ہاتھوں کی انگلیوں کی کیا شان ہے۔ اگر یہ ہاتھ اگر محمد بن مسلمہ کی پنڈلی پہ لگتے ہیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے، اگر یہ ہاتھ کسی بیمار کے اوپر سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں آسمان والا رب اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر میرے نبی کے صحابہ کو میدان جنگ کے اندر پانی کی پیاس لگتی ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے فرماتے ہیں جاؤ کہیں سے پانی لے کے آؤ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے جانثار نکلتے ہیں، راستے کے اندر ایک خاتون ملتی ہے، اس سے پانی لیتے ہیں، اس کو ساتھ لاتے ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے اس کا خامد بھی ساتھ تھا، پیارے پیغمبر نے
اپنے صحابہ کے سامنے ایک برتن کے اندر مشکیزے کو ڈال دیا گیا اور آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کو پیا بھی، اس پانی کو سیو بھی کیا، ہم نے غسل بھی کیا، اور اس سوار کو یا اس خاتون کو ہم نے نبی محترم کے حکم کے مطابق اس کو پیسے بھی دیے، اناج بھی دیا، کھجوریں بھی دی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ اتنے مبارک ہاتھ ہیں جس کے بارے میں اس نے بکواس کی تھی۔ آسمان والے رب نے ان کے باپ دادا کو بھی تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے جواب دیا تھا، او ابو لہب بدبخت، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے نبی نے ورفعنا لک ذکرک، آسمان والے رب نے میرے نبی کا شان بلند کیا ہے، اور نبی کا شان ہی بلند نہیں فرمایا، اللہ نے آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا بھی شان بلند کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل کی گئی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے جو شاعر اور مجنون لکھتے ہیں۔ آسمان والے رب نے یہ کہہ کے اعلان فرما دیا، وما انت بنعمت ربک بمجنون، یا رسول اللہ یہ بدبخت بے ایمان شیطان آپ کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنی طرف سے کلام لکھا ہے۔ اللہ رب رحمان نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے یہاں تک اعلان فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی ہیں، امی آپ کی صفت ہے، اور کئی نادان لوگ آپ کو امی کہنا ناپسند کرتے ہیں۔ امی کا معنی ہے ان پڑھ، نہ پڑھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ دنیا کے اندر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے کہ آپ کو وہ پڑھائے، آپ کو وہ ان کو لکھنا سکھائے، لیکن آسمان والے رب نے میرے نبی کی یہ صفت بیان کی ہے، آپ ان پڑھ ہو کر کے پوری دنیا کائنات کے استاد ہیں، اور ایسے استاد ہیں، ایسے استاد ہیں کہ دنیا کے اندر ان جیسا کوئی استاد نہیں آیا۔ آسمان والے رب نے اس نبی محترم کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس دل پر؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کی عمر کے اندر انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کی ہے، بچپن کے اندر بھی اور لڑکپن کے اندر بھی آپ کی غلامی اختیار کی۔ آپ کے لیے پانی لے کے آتے، آپ کے لیے وضو کا بندوبست کرتے، آپ کے لیے لوٹا اٹھاتے، آپ کے لیے بستر اٹھاتے، آپ کے ہر کام کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا انتظار کرتے تھے۔ وہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں حلیمہ سعدیہ کی گود کے اندر تھا، اس وقت 6 سال میری عمر تھی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آسمان والے رب نے جبریل امین کو اس وقت بھیجا میں جب بچوں کے اندر کھیل رہا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان کے اندر لٹا دیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، پھاڑا کاٹا گیا، اور اس کے اندر سے آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا، اور پھر میرے دل میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھو کر کے دوبارہ اس کے دل کو رکھ کے اوپر سے سی دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ کھیلنے والے بھائی، دوست، بچے سب نے جا کر کے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر سے وہ فارغ ہی ہوئے تھے، ادھر سے ماں دوڑتی ہوئی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے رنگت اڑی ہوئی، اور اس وقت پھر
حضرت آمنہ کے پاس انہوں نے چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے پاکیزہ دل پر آسمان والے رب نے قرآن نازل کیا ہے جس کو 2 مرتبہ چاک کر کے صفائی کی گئی، اس کے اندر کینہ نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی غلاظت نہ ہو، بلکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف شفاف دل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری مرتبہ اس وقت میرا دل چاک کیا گیا جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ میری چھت کو پھاڑ کر کے جبریل امین میرے گھر کے اندر تشریف لائے اور میرے سینے کو چاک کر کے دوبارہ آپریشن کر کے اس دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر کے دوبارہ سی دیا گیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نشانات، ٹانکوں کے نشانات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا تھا وہ میں نے نشان اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایسے نبی کے دل پر قرآن کو رب تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ان بدبختوں نے، ان شیطان کی اولاد نے جا کر کے عدالت سے جا کے اجازت لی ہے۔ یہ صرف سویڈن نہیں ہے، فرانس بھی اس کے اندر شامل ہے، ناروے بھی ہے، امریکہ بھی ہے، بلکہ پوری دنیا کے کفر کے، یورپ کے سب گماشتے اس کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اور پھر دن دیکھو ان بدبختوں نے دن کون سا مقرر کیا ہے؟ دن مقرر کیا تو عید کا دن مقرر کیا، مسلمانوں کی عید کے اجتماع کا دن ہے، مسلمان اجتماع پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور انتخاب کیا تو مسجد کا کیا، پھر سیکورٹی کا بھی انتظام کیا اور اس بدبخت کو سیکورٹی بھی فراہم کی گئی۔ ہاں ان بدبختوں نے اس کو جلانے کی کوشش کی، نہیں جلا سکتے، پوری دنیا کا کفر اس کو مل کے جلانا چاہے، آسمان والا رب یہ کہتا ہے اگر فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم دنیا کے اندر اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایک آیت لے کے آنا چاہتے ہو لے کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے کے اندر بھیجا ہے جس علاقے کے اندر عربی کی فصاحت و بلاغت رکھنے والے شاعر بھی تھے اور قصیدے لکھنے والے بھی بڑے تھے اور عربی کے ماہر بھی تھے۔ اس علاقے کے اندر بھی آسمان والے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے آپ پر قرآن نازل فرما کر کے یہ اعلان فرما دیا اگر ایک سورت لے آؤ، پھر اللہ نے کہا ایک سورت نہیں، اگر ایک آیت بھی لے آؤ، پوری دنیا کا کفر آج تک بلکہ قیامت تک اس کے قرآن مجید کے مقابلے کے اندر کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا، اس کے مقابلے کے اندر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کو تبدیل کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آسمان والے نے اس قرآن کی سیکورٹی کا بندوبست اس وقت کیا جس وقت آسمان والے رب نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پیغامات دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں یہ کام کرنا ہے، بارش برسانی ہے، فلاں کو بیٹا، فلاں کو بیٹی، فلاں مسئلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم وصول کر کے، آرڈر وصول کر کے فرشتے آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں من الجن، جنوں میں سے کچھ لوگ ایسے شیاطین ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر کے آسمان تک جاتے ہیں اور آسمان کی باتیں سن کر کے کاہنوں کو آ کے پہنچاتے ہیں۔ کاہن کون سے ہیں؟ یہ ہاتھ دیکھنے والے، آپ کی قسمت دیکھنے والے، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاہن کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اتنا جواب ہی کافی ہے۔ کئی آ کے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب وہ ہاتھ کی لکیریں بتاتے ہیں، پھر وہ مسئلہ اس طرح ہو بھی جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک خبر آسمان سے وہ شیطان لیتا ہے تو دوسرے کو دیتا ہے، پھر تیسرے کو دیتا ہے، اور ایک
خبر آ کر کے اپنے کاہن کو وہ بتلاتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے ساتھ مئات کاذبن 100 جھوٹ ساتھ ملا کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں، ایک بات سچی ہو جاتی ہے، وہ بدبخت اس کو ماننے والے، اس پہ ایمان لانے والے، اس کو ہاتھ چیک کروانے والے اس کی ایک بات کو تو دیکھتے ہیں، اس کے 99 جھوٹوں کو نہیں دیکھتے۔ جس رب نے قرآن نازل کیا ہے وہ سچا قرآن ہے، سچی کتاب ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس کی سیکورٹی کا ذمہ آسمان والے رب نے خود لیا ہے۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آسمان والے رب نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے قرآن کی حفاظت کے لیے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور پھر تمام ستاروں کو اکٹھا فرما کے کہ جو بھی اس راستے کے اندر آ کر کے اس سے چوری کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ پھر آسمان والے رب نے شہاب ثاقب، جو آپ لوگ رات کو کچھ دیکھتے ہیں کہ شعلے چل رہے ہیں، شاید کسی نے راکٹ پھینکا ہے یا گولا پھینکا ہے، آپ ستاروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، محترم بھائیو وہ شہاب ثاقب ہیں، ان شیاطین کو پڑھتے ہیں جو آسمان سے خبریں چوری کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی، ستاروں کی ڈیوٹی لگائی، اور جب یہ پہرے سخت ہو گئے، آپس کے اندر جنوں نے مشورہ کیا، شیاطین نے مشورہ کیا، جاؤ جا کر کے دیکھو، اس وقت پوری دنیا کے اندر مشرق اور مغرب کے اندر جاؤ، جا کر کے دیکھو کون سی ہستی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پہرے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں نفر من الجن یستمعون القرآن، ایک گروہ چلتا چلتا جنوں کا بیت اللہ کے پاس پہنچا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز کے اندر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور ایک دوسرے کو اللہ کہتے ہیں، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، سنو، وانصتو، خاموشی سے سنو۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا اور جا کر کے اپنے پادریوں کو، شیطانوں کو، بڑے جنوں کو بات بتلائی اور کہا یہ ایسا قرآن ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، بہت زبردست قرآن مجید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دیا ہے، اس وجہ سے تم پر پہرے لگا دیے ہیں۔ اور سارا نفر من الجن، اللہ کہتے ہیں ایک پورا گروہ مسلمان ہو گیا، پیارے پیغمبر پر ایمان لے کر کے آئے۔ آسمان کی باتیں یہ بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیکورٹی کو ٹائٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی جو حقیقت ہے اس کو دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا قدم کہ ایسے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جو ذی قوت امین ہے، قوت والا بھی ہے، بہادر والا بھی ہے، بہادری والا بھی ہے، روب والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا اتنا روب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ایک دفعہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی، پھر دوسری وحی کا وقت آیا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اس کے 600 پر ہیں، اور ہر پر کے اوپر یاقوت کے موتی لگے ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت بھی ہے اور قوت والا بھی ہے۔ اور اس کے پر کتنے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے آسمان کے اندر، نیلی چھت کے اندر پورے کے وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کرنا ہے، راستے کے اندر رکاوٹ نہ بن جائے، کوئی جن آ کر کے، کوئی شیطان آ کر کے چوری نہ کرے اور کوئی لالچ نہ دے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی۔ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین، بڑی قوت والا ہے
عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، متاع ثم امین، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خیانت کرتا ہو، اپنی طرف سے راستے کے اندر کچھ چیزیں ڈالتا ہو، مطاع اطاعت کی بھی کی جاتی ہے، تمام فرشتے اس کی بات کو بھی مانتے ہیں، امین امانت دار بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ دیکھا، اور دوسری مرتبہ جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا، اس وقت آقا فرماتے ہیں میں نے اس کو اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ اور تیسرا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا لیا وہ آپ کے دل کے آپریشن کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری صفائی کی۔ اور چوتھا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات پر نازل کیا ہے جو پوری دنیا کی سے بھی زیادہ عقل مند ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، سبحان اللہ، جس کے عقل کی اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دیں اس کی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور 5واں قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول وحی کی کیفیت، سبحان اللہ، نزول وحی کی کیفیت اتنی زبردست، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے اندر بھی آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور یہ قرآن، یہ وحی عام چیز نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ کہتے ہیں ہم پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور استطاعت بخشی کہ آپ پر وحی نازل ہوتی۔ صحابہ فرماتے ہیں مختلف شکلیں ہم نے دیکھی، ایک تو جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی، ہمیں محسوس ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کا اتنا وزن ہوتا، ایک دن میرے زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ٹانگ آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی، قریب تھا کہ میرا جو ہے وہ ٹانگ مسل دی جاتی، اتنی مجھے تکلیف ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، آپ پر بعض دفعہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی، بعض دفعہ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹنی پر آپ ہوتے، اونٹنی پر اگر آپ پر وحی نازل ہوتی اونٹنی بھی اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی تھی۔ اتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام پوری امت مسلمہ کے لیے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور ہمیں آپ کا امتی بنانا۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئے تو مجھے بتلانا۔ ہم سفر پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، مجھے اشارہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آؤ۔ میں گیا تو آپ کے اوپر کپڑا تھا، میں نے کپڑا اٹھا کر کے اپنا سر اندر کیا تو مجھے خراٹوں کی آواز آئی، مختلف طریقے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹا جو قدم کیا، چھٹا اقدام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، ان پڑھ بنایا۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر پڑھنا سیکھ لیا تھا،
لکھنا سیکھ لیا تھا، پتہ نہیں اس کے اندر وہ کیوں نبی کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان پڑھ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کیونکہ آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ اس سے پہلے پڑھے بھی نہیں تھے، لکھے بھی نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو پڑھا بھی رہے ہیں، حکمت بھی پڑھا رہے ہیں، جنت بھی بتلا رہے ہیں، اللہ کا خوف بھی بتلا رہے ہیں، انصاف بھی بتلا رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا ویلک علم عدل، ہلاکت ہو تیرے لیے، اگر میں انصاف نہیں دنیا کے اندر کروں گا تو اور کون کرے؟ دنیا کے اندر حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے، کون؟ ان پڑھ۔ اس کی دلیل آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ امی رہے، ان پڑھ رہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت صلح حدیبیہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، تو اس وقت پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائی تھی۔ جب صلح کے اندر جب لکھا گیا، صلح کے اندر تھا ہم صلح کرتے ہیں محمد بن عبداللہ سے، حضرت علی نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ اور کافروں کے درمیان۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، اگر یہاں لکھنا ہے تو محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی یہاں سے رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں ہمت نہیں، میرے میں جرأت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو مٹاؤں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتلا دو کدھر لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی پر قرآن کو نازل کیا ہے اور فرما دیا پوری دنیا کے جن اور انسان اکٹھے بھی ہو جائیں اور اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایک صورت لے آئیں، کوئی ایک آیات لے آئیں، تو دنیا کے اس وقت کے شاعر اور ادیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ لا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی شان ہے، یہ بھی عظمت ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ساتھ ہونٹ ہلاتے تاکہ انہیں یاد کر لیں۔ تو آسمان والے رب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو آپ کے دل کے اندر ایسا ڈالیں گے کہ وہ بھولے گا ہی نہیں۔ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یاد ہوا اور پھر کبھی نہیں بھولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں بھی قرآن پاک پر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محترم بھائیوں، کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ صرف سویڈن کا کام نہیں، ناروے کے اندر بھی یہ کام ہوا، امریکہ کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی، لیکن معذرت کے ساتھ ایک انسان ہوتا ہے مفلوج ہو جانا، ایک ہوتا ہے سو جانا۔
جب بندے کا جسم کا کوئی حصہ پاؤں سو جائے اس کو چٹکی کاٹنے سے ہلانے سے درست ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفلوج ہو جانا، جب جسم کا کوئی حصہ فالج زدہ ہو جائے اس کو چاہے کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ محترم بھائیوں، ہماری غیرت کب جاگے گی؟ ہم کس وقت اٹھیں گے؟ ہمارے وزیر اعظم نے تو یہ کہہ دیا، اے سویڈن والوں، اگر پھر کبھی آپ نے ایسا کیا تو ہم سے گلہ نہ کرنا۔ او بدبختہ، یہ کب کریں گے اور یہ گلہ تم کب کرو گے؟ او بدبختوں، اٹھو اور یہ گلہ کرو، اور گلہ کرنے کے لیے ان کو ثابت کرو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، جب قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، اس سے پہلے قرآن مجید کو جلایا بھی گیا، پیشاب بھی کیا گیا، اور کپڑوں کے اوپر بھی چھاپا گیا، ننگی عورتوں کے جسموں پر بھی لکھا گیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے۔ نبی محترم نے فرمایا، جب تم اپنے بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے، جہاد فی سبیل اللہ سے روگردانی کر لو گے، سلط اللہ علیکم الذلہ، آسمان والا رب تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اس طریقے سے کافر لوگ تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکا بھیڑیا کسی ریوڑ کا بھی اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نقصان یہ کافر لوگ کریں گے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والے 57 ممالک کے حکمران بھنگ پی کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ ان بغیرتوں کو اٹھنا چاہیے، ان کو غیرت کی گولی کھانی چاہیے، اور جہاد کا علم بلند کر کے پوری دنیا کے کافروں کو بتلانا چاہیے۔ ہاں، یہ کیسے علم جہاد بلند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جن کا کھاتے ہیں، جن IMF کے پاس جا کے یہ جھولیاں پھیلا کر کے اس مدد کو، اس تعاون کو اللہ کی مدد کہتے ہیں، اور بدبختو اس بھیک کو اللہ کی مدد سمجھتے ہو، یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، لعنت ہے۔ ایسی لعنت سے بچ جانا چاہیے، علم جہاد کو اٹھانا چاہیے۔ مسجد القادسیہ کے اندر تشریف لانے والوں، اللہ اگر ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کافروں کے ہاتھوں کو توڑنے کے لیے تیار ہو؟ ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر اپنے بیٹے پیش کرنے پڑے، بیٹے دینے کے لیے تیار ہو؟ جانے دینے کے لیے تیار ہو؟ مال دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ ہمیں اپنے دین کا نوکر رکھ لے، اپنے دین کے لیے استعمال کر لے۔ اے اللہ ہمیں کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہمیں استعمال کر لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیرے قرآن کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیرے نبی کی حرمت کا دفاع کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله۔ برابر ہو جائیں، واعتدلوا تراصوا سد الخلل۔